اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. پیارے بھائیو، آج کل کورونا وائرس کی وبا کے بڑے چرچے ہیں. اصل میں تو یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کے لیے بھیجا ہے جو حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ چائنا میں چمگادڑیں اور مینڈک اور بلیاں اور کتے سب کچھ وہ کھا جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر ناراض ہو کر اپنی یہ قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے کہ ہم چاہیں تو ایک معمولی سے جانور جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اس کو پورے عالم کی اقتصادیات کا بٹھا بٹھانے کا ذریعہ بنا دیں. لیکن یہ بات اطمینان رکھیں آپ، اہل حدیث جمعیت اہل حدیث کے 65 علماء نے ایک متفقہ بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر توکل رکھیں. کسی انسان کو نہ تو مسجد میں آنے سے وقت سے پہلے موت آئے گی، نہ گھر بیٹھ رہنے سے اس کی موت ٹل جائے گی. اللہ پر یقین اور توکل رکھیں. اگر آپ کی زندگی ابھی کچھ باقی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مار نہیں سکتی، اور اگر وقت متعین آ چکا ہے تو پھر کورونا ہو نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقرر وقت سے انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے خوف زدہ ہو کر گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. خوف زدہ آدمی کو یہ بیماری زیادہ اثر کرتی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یوردن ممرض علی مصحن، کہ جو بیمار ہے اس کو صحت مندوں پر داخل نہ کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ جس آدمی میں وائرس کی تصدیق ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز باجماعت کے لیے نہ آئے، تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں جب تک کسی انسان کو بیماری کا اس میں تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک اسے مسجد سے غیر حاضر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے. جہاں تک جلسے اور جمعے کے اجتماعات کا تعلق ہے تو یہ مقامی جماعتیں اپنے طور پر اس کے بارے میں اچھا فیصلہ کر سکتی ہیں. جلسے تو منسوخ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جمعے کا جو خطبہ ہے یہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی مجبوری کی صورتحال پیدا ہو جائے. تو جب تک اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے اس علاقے میں ابھی تک اللہ کے فضل سے کوئی ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح محفوظ رکھتا ہے تو اس کی مہربانی ہے. لہٰذا آپ حضرات کو مکمل یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرس وسیء الاسقام،
یہ دعا کثرت سے پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر آپ اپنے کمپیوٹر پر یا موبائل پر اذکار الصباح اور اذکار المساء کا لفظ لکھیں تو اس میں صبح و شام کے اذکار آ جاتے ہیں. یہ اذکار اگر آدمی پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، دل کو ایک اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے. لہٰذا ان دنوں میں ان اذکار کا خاص اہتمام کریں. جہاں تک دنیاوی احتیاطوں کا تعلق ہے تو اس میں ہر نماز کے ساتھ کاربالک سوپ سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور اپنے وکس کی ایک ڈبی لے کر اس میں چھوٹی انگلی ڈبو کر اس کو ناک میں 1-2 مرتبہ پھیر لیں اور زیادہ بار بار ناک کو ہاتھ نہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم کرے گا. ایک دھونی بتائی ہے آج کل اطباء نے کہ 4 چیزیں لے کر ان کو کوئلوں پر رکھ کر ان کو مساجد میں بھی اور گھروں میں بھی ان کی خوشبو پھیلائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو اور ان کی صفائی کرو اور ان میں خوشبو سلگاؤ. تو اس حکم کے تحت بھی ہمیں مساجد میں خاص طور پہ خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے. 4 چیزیں ہیں. ایک تو لوبان ہے، یہ بھی ایک قسم کی گوند ہوتی ہے. ایک گوند کندر ہے، ایک ہرمل کے بیج ہیں اور ایک مر مکی، یہ بھی ایک گوند ہوتی ہے. ان 4 چیزوں کو آپ تھوڑا سا گرائنڈر میں موٹا موٹا باریک کر لیں اور چند کوئلے لے کر ان کو چولہے پر رکھ کر سرخ کر لیں. پھر ایک کڑچھی میں یہ انگارے رکھ کے اس کے اوپر یہ دوائی تھوڑی تھوڑی چھڑکیں اور سارے گھر میں اس کو گھما دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہوا میں جراثیم ہیں یا حشرات ہیں وہ سارے کے سارے اس سے فنا ہو جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا. مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں اور گھر میں مساجد سے ہٹ کر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.